يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 642. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کو وہی خبر دوں گا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن عاص قریشی کے صالحین میں سے ہیں، قریش کے صالحین میں سے ہیں. سب سے اچھے گھر والے ابو عبداللہ یا ام عبداللہ ہیں. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 644. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی مقام میں بلا کے مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید ہوا، دوسرے منقول کے 1 سال کے بعد تک زندہ رہا، پھر وہ مرا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت خواب میں دیکھی. میں نے دیکھا دو آدمیوں میں سے دوسرا پہلے والے سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا. میں نے صبح کی تو میں نے لوگوں کو یہ معاملہ بتایا. اس کے بعد یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا اس کے بعد 2000 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں اور اتنی رکعتیں؟ ایک اور حدیث ہے 645. حضرت معتمر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، ہم نے ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حضرت طلحہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ایک اور حدیث ہے 647. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا، اس کے چہرے کو داغا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس اونٹ کے مالک اس جانور کو آگ سے جدا رکھتے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ پہ داغا ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے دم سے اس کو داغا. ایک اور حدیث ہے 648. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کا طریقہ تو جانتے ہیں، درود کس طرح بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر. ایک اور حدیث ہے 651. حضرت یحییٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو پریشان دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو بندہ موت کے وقت اس کلمات کو پڑھ لیتا ہے اس کو خوشی دی جاتی ہے، اس کا رنگ چمک جاتا ہے، اس میں وہ آسانی دیکھتا ہوں. مجھے پوچھنے سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر میں اس پہ قادر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، وہ کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کو ایسے کلمے کے متعلق معلوم ہے جو افضل ہے اس کلمے سے؟ آپ نے اپنے چچا کو ان کے وفات کے وقت پیش کیا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہی ہے، اللہ کی قسم وہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ. ایک اور حدیث ہے 652. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو آدمی حالت احرام میں نہیں ہے اس کا شکار کھانے کے متعلق کیا اس کو محرم کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں. ایک اور حدیث ہے 653. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو آدمی حالت احرام میں نہیں ہے اس کو شکار کھانے کے متعلق کیا اس کو محرم کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں. ایک اور حدیث ہے 654. حضرت عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے. ہمارے پاس شکار کا گوشت لایا گیا، ہم میں سے بعض نے کھایا، بعض نے نہیں کھایا. حضرت طلحہ اپنے نیند سے بیدار ہوئے تو ہم نے آپ کو بتایا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے کھایا اچھا کیا، بے شک ہم نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سکھایا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 655۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن 2 ضربوں کے درمیان ظاہر ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 657۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے اللہم اہلہی الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 659۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ طلحہ کے بیٹے دونوں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیہاتی سے کہتے آپ جائیں آپ سے پوچھیں جنہوں نے اپنی منت پوری کی کہ وہ کون ہے۔ صحابہ کرام مسائل پوچھنے میں آپ سے جرأت نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے۔ دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض فرمایا، پھر اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، پھر میں اس حالت میں مسجد میں گیا کہ مجھ پہ سبز کپڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے پوچھا ہے کہ منت کس نے پوری کی ہے؟ دیہاتی نے فرمایا میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے منت پوری کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 660۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نماز پڑھتے تھے، جانور ہمارے آگے گزرتے تھے، ہم نے اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاوا کی مثال آگے رکھ لیا کرو، جو آگے سے گزرے وہ نقصان نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 661۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہے یعنی جنت میں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 662۔ حضرت ابو جرو المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا جس وقت دونوں نے موافقت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو کہا اے زبیر میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم قتل کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پہ ظلم کرنے والے ہوں گے؟ حضرت زبیر نے فرمایا جی ہاں میں نے ذکر نہیں کیا مگر اس میں میری موافقت فرمائی، پھر آپ چلے گئے۔ ایک اور حدیث ہے 663۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ فلاں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 664۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی بے شک آپ نے انتقال فرمانا ہی ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پہ دنیا میں جو تکرار ہوتا ہے خاص گناہوں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تم پہ ضرور تکرار ہوگا یہاں تک کہ تم حق والوں کا حق دے دو۔ ایک اور حدیث ہے 665۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں کی عادتیں سرایت کریں گی، ان لوگوں میں حسد و بغض تھا تم میں بھی ہوگا۔ یہ کاٹنے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ بال کاٹنے والی ہے لیکن یہ دین کو کاٹنے والی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، تم ایمان والے نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم محبت کرو آپس میں۔ کیا میں تم کو بتاؤں جس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو؟ سلام آپس میں عام کرو۔
ایک اور حدیث ہے 666، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دن طلحہ کے لیے واجب ہو گئی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو کیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن ایک پہاڑ کی چٹان کی طرف اٹھے تاکہ اس پہ بلند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پہ 2 زرعیں تھیں۔ جب آپ چلے تاکہ اس پہ کھڑے ہوں تو آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، آپ کے نیچے طلحہ بن عبید اللہ بیٹھ گئے، آپ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ سیدھے اس پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 667، حضرت عبداللہ بن عطا بن ابراہیم مولا زبیر اپنے والدہ اور اپنی نانی ام عطا سے روایت کرتے ہیں، دونوں فرماتی ہیں اللہ کی قسم گویا ہم زبیر بن عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں جب آپ ہمارے پاس اپنے سفید خچر پہ آئے۔ اس کے بعد فرمایا اے ام عطا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھائیں، بس تو نہ کھا۔ فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، ہم کیا کریں جو ہم کو ہدیہ دیا جائے؟ فرمایا جو تمہیں ہدیہ دیا جائے وہ تمہارا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 668، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے احد کے دن اپنے ماں باپ کو جمع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 669، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں آپ کو اشکر کے گھوڑے پہ سوار دیکھا تھا خندق کے دن۔ حضرت زبیر نے فرمایا اے میرے بیٹے آپ نے مجھے دیکھا تھا؟ حضرت ابن زبیر نے کہا جی ہاں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تیرے باپ کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا، فرمایا تھا پھینکو میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 670، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں میں نے ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 671، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رسی پکڑے پھر پہاڑ پر آئے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پہ لائے، اس کو فروخت کرے، اس سے پیسے حاصل کرے، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھر اس کو دیں یا نہ دیں۔ ایک اور حدیث ہے 672، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تم میں سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمتیں جو ہم میں ہیں؟ وہ صرف 2 کالیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے 673، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبہ دیتے اور اللہ کے دن یاد کرواتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے پہچان لیتے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، اور فرماتے تم نے اپنے کام صبح کرنے ہیں۔ فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام کوئی نئی بات لے کے آتے تو مسکراتے نہ تھے یہاں تک کہ جبریل آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ ایک اور حدیث ہے 674، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام اللہ کی راہ میں کرنی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔